ووالد وما ولد، محبوب والد کی قسم اور مولود کی قسم، والد کی قسم اور مولود کی قسم۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ والد سے مراد کون ہے اور ولد، ولد مانے بیٹا، اس سے مراد کون ہے؟ علماء مفسرین آپ فرماتے ہیں والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، ایک تفسیر، اور ولد سے مراد اولاد آدم، اس کی دوسری تفسیر والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ولد سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اس کی آخری اور تیسری تفسیر والد سے مراد حضرت عبداللہ اور ولد سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ۔ محبوب تیرے والد کی قسم اور تیرے مولود کی قسم، تیری ولادت کی قسم، مولود مبانی ولادت، محبوب تیرے والد کی قسم، رب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ دیکھیں نا، قسم پاک چیز کی اٹھائی جاتی ہے، قسم اپنے عقائد کو درست کریں، دعوت دیتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں عقیدے درست کرنے کے لیے۔ قسم پاک چیز کی اٹھائی جاتی ہے، کبھی پلید چیز کی قسم کوئی انسان، کوئی عام بندہ پلید چیز کی قسم نہیں اٹھاتا۔ جب بھی قسم اٹھاتا ہے پاک چیز کی قسم اٹھاتا ہے، جب بندہ پلید چیز کی قسم نہیں اٹھاتا، وہ پاک چیز کی قسم اٹھاتا ہے، تو وہ خدا وہ بھی کسی پاک شے کی قسم اٹھائے گا۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد وہ پاک ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، مطہر ہیں، جنتی ہیں، مواحد ہیں۔ محبوب تیرے والد کی قسم اور محبوب تیرے میلاد کی قسم، یا اللہ ہر میلاد کی قسم نہ، صرف میرے محبوب کے میلاد کی قسم۔ اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے، ہر پیدا ہونے والے کی قسم نہیں۔ بڑے بڑے نبی اس جہاں میں تشریف لائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء رسل تشریف لائے ہیں، لیکن میلاد کی قسم وہ صرف مصطفیٰ کے میلاد کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ نے کیوں قسم اٹھائی ہے؟ قسم اٹھا کر بتایا جا رہا ہے، لوگوں، لوگ آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، بچے جنم لیتے ہیں، اس کائنات کے اندر تشریف لاتے ہیں، لیکن ان کا اس کائنات میں آنا، میلاد ہونا، ولادت ہونا کوئی بات نہیں، معمول کی بات ہے۔ لیکن میرا محبوب جو آ رہا ہے، اس کی جو ولادت ہو رہی ہے، یہ کائنات کے عام بچوں کی طرح اس کی ولادت نہیں، میں خدا اس کے میلاد کی قسم اٹھاتا ہوں، اس کے میلاد کی قسم اٹھاتا ہوں، کیونکہ اس کا میلاد کوئی عام میلاد نہیں، اس کی ولادت کوئی عام ولادت نہیں۔ اس کی ولادت کیسی ہے؟ ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں، حضرت ام عبد الرحمن، حضرت ام عبد الرحمن ام سلمہ، سیرت کی ساری معتبر کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ام سلمہ آپ فرماتی ہیں کہ جب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ امید سے تھی تو آپ کی خدمت کے لیے میں وہاں موجود رہتی۔ اللہ رب العزت میلاد کی قسمیں اٹھا رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟
آپ فرماتی ہیں میں آمنہ کی خدمت میں مامور رہتی، موجود رہتی، حتیٰ کہ ایک سہانی صبح آئی، ایک عظیم گھڑی آئی، آدم علیہ السلام سے 7613 سال بعد، ابراہیم علیہ السلام سے 4000 سال بعد، واقعہ فیل سے 55 دن بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 571 سال بعد، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 7 ماہ بعد، مکے کے اندر کعبے کے پڑوس میں، کعبے کے پڑوس میں سحری کا وقت ہے، رات جا رہی ہے، صبح آ رہی ہے، بھینی بھینی خوشبوئیں چل رہی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، ابر بارہ کا ترشح ہو رہا ہے، سارا مکہ نور سے بھر چکا ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے، کعبہ بار بار جھک رہا ہے، اٹھ رہا ہے، جھک رہا ہے، اٹھ رہا ہے، جھک رہا ہے، اٹھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ملائکہ کو بھیجا، جاؤ کعبے کی چھت پر جھنڈا گاڑ دو، ہر طرف نور ہی نور ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں کہ آمنہ کی کٹیا کے اندر نور بھرا ہوا ہے، روشنی ہی روشنی ہے، نور ہی نور ہے۔ یکا یک 12 ربیع الاول کو صبح کے وقت آمنہ کی گود میں وہ اللہ کا نور محمد مصطفیٰ بن کر تشریف لایا، وہ اللہ کا نور محمد مصطفیٰ بن کر لباس بشری پہن کر وہ تشریف لایا۔ جب لباس بشری پہن کر وہ اللہ کا محبوب آیا، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ وہ بچہ متولد ہوا، پیدا ہوا، اس کائنات میں اس کا ظہور ہوا، اس کی جلوہ گری ہوئی، اس کا نزول اجلال ہوا، اس کا قدوم میمنت لزوم ہوا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا وہ بچہ پیدا ہوا ہے، کیونکہ عام بچہ نہیں، یہ وہ بچہ پیدا ہو رہا ہے جس کے ولادت کی رب قسمیں اٹھا رہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا بچہ پیدا ہوا، اس زمین پر وہ تشریف لایا، آتے ہی سب سے پہلے اس نے اپنی جبین اپنا ماتھا زمین پر رکھ دیا، اپنا ماتھا زمین پر رکھ دیا۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، آپ کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، پوچھیں کبھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، پیدا ہونے والے کو کوئی علم نہیں کہاں سے آ رہا ہے، آنے کا مقصد کیا ہے، کون بھیج رہا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کی ذات وہ ذات جب اس کائنات میں تشریف لا رہے ہیں، آتے ہی سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں اور پہچان رہے ہیں کہ مجھے بھیجنے والا کون ہے، مجھے بھیجنے والا کون ہے، علم ہے۔ آپ فرماتی میں نے دیکھا کہ آتے ہی اس نے اپنا سر، اپنی جبین، ماہ جبین، ماہ جبین نازنین وہ زمین پر رکھی، اور آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا، عام بھی بچوں کو دیکھتی رہی ہوں میں، لیکن یہ پیدا ہونے والا اس کا انداز نرالا ہے، اس کا انداز جدا ہے۔ آپ فرماتی میں نے غور کیا، کیا دیکھتی ہوں کہ سر زمین پر سجدے میں ہے اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے، ننھی منی انگلی، تصور کریں اس وقت کا، ننھی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے، اور یہ
بیان کر رہا ہے، ایک صحابی ہیں عبد الرحمن، ان کی والدہ بیان کر رہی ہیں، ان کی والدہ بیان کر رہی ہیں یہ. تو آپ فرماتی ہیں جب میں نے دیکھا نا کہ سارے سجدے میں ہے، شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے، آپ فرماتی ہیں میرے سینے کے اندر محبت نے جوش مارا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ آنے والا بچہ، اسے خبر کوئی نہیں، پتہ کوئی نہیں، لیکن اس کی حرکات سب بچوں سے جدا ہیں. یہ آتے ہی سجدہ بھی کر رہا ہے اور اس کی توحید، الوہیت، ربوبیت کی گواہی بھی دے رہا ہے. آپ فرماتی جب میں نے یہ بات دیکھی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میرے سینے کے اندر جو دل ہے اس کے اندر محبت نے جوش مارا. میں آگے بڑھی، آگے بڑھ کر اس بچے کو اپنی گود میں نے اٹھا لیا. آپ فرماتی جب میں نے گود میں اٹھایا میرا سینہ دک دک کر رہا ہے، محبت کی وجہ سے دل تڑپ رہا ہے. میں نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، غور سے دیکھا، کیا دیکھتی ہوں کہ آنکھوں کے اندر سرما بھی ڈلا ہوا ہے. ذرا بولیں سبحان اللہ. آپ کے بچے بھی ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں؟ بولیں نا یار، سرما ڈلا ہوا ہے، مکحول ہیں، سرما ڈلا ہوا ہے. آپ فرماتی ہیں انتہا نہ رہی، میں تعجب حیرت کا مجسمہ بن کر دیکھ رہی ہوں کہ سر سجدے میں رکھا ہے، انگلی اٹھائی ہے اور آنکھوں میں سرما بھی ڈلا ہوا ہے. آپ فرماتی میں نے غور کیا اور غور سے دیکھا اور پیار سے دیکھا اور پیار سے دیکھا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ مانگ بھی نکلی ہوئی ہے. مانگ کیا بولتے ہیں مانگ کو آپ؟ سواندہ. اور کیا بولتے ہیں؟ چیر، سدھا چیر، سدھا تیر، چیر، سواندہ سدھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. سیدھی مانگ جو ہے نا، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. مانگ نکلی ہوئی ہے. آپ فرماتی ہیں جب میں نے دیکھا سرما بھی ڈلا ہوا ہے، مانگ بھی نکلی ہوئی ہے، آپ فرماتی ہیں میری محبت نے اور بھی جوش مارا، میری محبت نے اور بھی جوش مارا. میں کیا دیکھتی ہوں، قریب کیا، اپنے بازو کے اندر اور قریب کیا، سینے کے ساتھ لگایا، بوسہ دینے لگی ہوں تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ جسم سے خوشبو آ رہی ہے. مل کر بولو بھائی، مل کر بولو سب. بکر عمر کے دیوانے، عثمان علی کے دیوانے، امداد ولی کے دیوانے، امداد ولی کے دیوانے، ہم مہر علی کے دیوانے، ہم پیر سعید کے دیوانے، ہم پیر سعید کے دیوانے. جسم سے خوشبو آ رہی ہے. اور آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ جسم پر ایک قطرہ بھی خون کا، غلاظت کا ایک قطرہ بھی نہیں، ایک ذرہ بھی خون کا آپ کے جسم اقدس پر نہیں لگا. ولادت کے وقت خون لگا ہوتا ہے، صاف کیا جاتا ہے بچے کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور ولادت بیان ہو رہی ہے، میلاد بیان ہو رہا ہے، اور بیان کو کر رہا ہے صحابی کی والدہ بیان کر رہی ہے. جسم سے خوشبو آ رہی ہے، مانگ نکلی ہوئی ہے، سرما ڈلا ہوا ہے، اور جسم پر غلاظت کا، گندگی کا، خون کا ایک ذرہ بھی نہیں. آپ فرماتی ہیں میری حیرت کی انتہا، میں کیا دیکھتی ہوں کہ ناڑو کٹا ہوا ہے. ناڑو سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ایک آنت باہر نکلی ہوتی ہے ناف سے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو ہوتی ہے، ہر بچے کی ہوتی ہے.
جو بعد میں کاٹ دی جاتی ہے. ناڑو کٹا ہوا ہے، ناڑو نہیں ہے. آپ فرماتی میں نے دیکھا کہ مختون ہیں. ہاشمی صاحب کی بلا مختون، ختنہ بھی ہو چکا ہے، ختنہ بھی ہو چکا ہے، ناف بریدہ ہیں، مکحول ہیں، سرما ڈلا ہوا ہے، مانگ نکلی ہوئی ہے، تیل لگا ہوا ہے. تو گویا اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے سنوار کر، نکھار کر، بنا کر، چہرہ والضحا بنا کر، واللیل کی زلفیں بنا کر، مازاق کی آنکھیں بنا کر، اپنے دست قدرت سے سوار کر، نکھار کر، 12 ربیع الاول کو اپنے محبوب کو آمنہ کی گود میں بھیج کر اعلان کیا، ندا آئی دریچے کھول دو، ایوان قدرت کے، نظارہ خود کرے گی قدرت آج شان قدرت کے.